کا جو اجلاس ہے وہ کن کی طرف منسوب ہے؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری برکاتی علیہ رحمت و رضوان کی طرف یہ منسوب ہے۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ چند منٹ میں صرف اور صرف انہی کی بات کروں، سبحان اللہ، اور کوئی دکھاوے کے ساتھ نہیں، سچائی کے ساتھ۔ اس کے لیے پہلے تمہید سمجھیں اور مقدمہ پڑھیں، تو مقدمہ پڑھنے کے لیے پہلے غریب نواز کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ بے شک ہندوستان میں اسلام پھیلا غریب نواز کے ذریعے۔ حضرت مولانا قاری اشرف صاحب ہمارے سب سے عزیز اور قاری اعجاز صاحب، میں انہی لوگوں کے پیچھے پیچھے فرید آباد کو جانا ہوں، تو میں ان لوگوں کا ساتھ خاص طور پر چاہوں گا۔ ہندوستان میں اسلام پھیلا غریب نواز کے ذریعے، ہر کوئی قبول کرتا ہے۔ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو غریب نواز کے پوتا لگتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، ہیں کوئی پوتا لگتے ہیں؟ نسبی طور پر پوتا نہیں لگتے، روحانی طور پر بیٹے لگتے ہیں، اولاد لگتے ہیں۔ غریب نواز سے محبت ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید سیر الاقطاب، یہ سیر الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ محبوب حضرت سرکار غریب نواز خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کا ہندوستان کی سرزمین پر احسان قیامت تک کے پیدا ہونے والے مومنوں کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ ہندوستان میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے غریب نواز احسان، غریب نواز کا احسان قیامت تک پیدا ہونے والے کے لیے، اور قیامت تک جو شخص مسلمان پیدا ہوگا، کلمہ پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اس کا ثواب اس کے والدین کو جس طریقے سے پہنچے گا، ان کے استاذوں کو پہنچے گا، اسی طریقے سے غریب نواز کو پہنچے گا۔ کیوں پہنچے گا؟ کیونکہ اس اسلام کو غریب نواز نے آپ کے قلب میں اتار دیا ہے، آپ کے اجداد کے قلب میں دین اسلام کو بیٹھا دیا ہے، عشق رسول کو داخل کر لیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب نواز کا احسان ہے، تبھی تو ہم غریب نواز کو یاد کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا احسان ہے، تبھی تو ہم ان کا عرس مناتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین کا احسان ہے، تبھی تو ہم ان کا عرس مناتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، انہوں نے دین کو پھیلایا ہے، ان کا یہ احسان ہے، تبھی تو ہم ان کا ذکر مناتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں مجدد علی فیضانی، امام ربانی، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، تبھی تو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں حضرت شاہ مہریرا اچھا برکت اللہ مہروی کی ذکر کرتے ہیں، ان کے منقبت پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے، غریب نواز کو یاد کرتے ہیں۔ محبوب الہی نے اسلام کو پھیلایا ہے، محبوب الہی کو یاد کرتے ہیں۔ فرید الدین نے اسلام کو پھیلایا ہے، بابا فرید کو یاد کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف نے اسلام کو پھیلایا ہے، مخدوم اشرف کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس اس ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے غریب نواز نظر آ رہے ہیں، محبوب الہی نظر آ رہے ہیں، قطب الدین نظر آ رہے ہیں، نظام الدین نظر آ رہے ہیں، مخدوم اشرف نظر آ رہے ہیں، مجدد الفیضانی نظر آ رہے ہیں۔ اسی اسلام کو پھیلانے والے بریلی کے تاجدار احمد رضا نظر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد راجہ کا ہندوستان۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
اسلام پھیلانے کا احسان نبیوں پر بھی ہے، اسلام پھیلانے کا احسان صحابہ کا بھی ہے، اور ایک ایک صحابیوں کا احسان ہے، اور اسلام پھیلانے کا احسان تابعین کا بھی ہے۔ تو کہنا پڑے گا کہ جس طریقے سے محبوب الہی کا ہم احسان ادا کرتے ہیں، کیوں احسان ادا کرتے ہو؟ کیا تمہارے اپنے چچا لگتے ہیں؟ نہیں نہیں، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، تبھی تو ہم ان کا احسان ادا کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کا کیا تمہارے نانا لگتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ تو اسلام کو تبلیغ کیا ہے، تبھی تو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وارث پاک کو کیوں یاد کیا کرتے ہو؟ مخدوم اشرف کو کیوں یاد کیا کرتے ہو؟ تو یہ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی ذاتی یا نسبی تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا تعلق نبی سے ہے، نبی کی تعلیم سے ہے، تو جو نبی کی تعلیم کو پھیلائے گا ہم ان کی تعلیم کو پھیلائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں، بس ایک ہی دو بات ملاحظہ کر لیں، باقی ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب فرما دیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بھی مانو اور امام اہل سنت کی بھی مانو، لیکن کوشش کرتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سید صاحب بھاشن دے کے چلے گئے اور خود جو ہے ویڈیوگرافی کروا رہے تھے۔ میرے عزیز، ہم محبت رسول اور محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں قاری صاحب، مولانا آزاد صاحب؟ کیا ہم کما حقہ نبی کی سنت پر عمل کر پاتے ہیں؟ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کرے جہاں تک میری قوت پہنچے۔ ہم اصولیات میں امام اہل سنت کے خلاف نہ کل جائیں گے نہ قیامت تک جائیں گے، یہی عقیدہ رکھو۔ اسی لیے مسلک بھی ملاحظہ فرمائے، ہم عاشق رسول کو چاہنے والا کوئی ہو، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ملاحظہ فرمائیے کیا ہے؟ عاشق رسول کو چاہنے والا آل رسول کا گستاخ نہیں ہو سکتا، اسی طرح آل رسول کو چاہنے والا عاشق رسول کا گستاخ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سمجھنا پڑے گا کہ جو آل رسول مارہروی ہو، آل رسول اشرفی کچھوچوی ہو، اس کا رہنے والا ہو، ان کی منقبت پڑھنے والا ہو، اور عاشق رسول امام احمد رضا کا گستاخ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ عقیدہ کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائے، عاشق رسول کون ہے؟ عاشق رسول سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، عاشق رسول حضرت عمر فاروق بھی ہیں۔ تو انہیں یہ فرما دو جو صرف کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت ہی کافی ہے، تو انہیں یہ کہہ دو ہمارا جو مسلک اہل سنت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا، مولا کائنات کا گستاخ نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح جو علی کو چاہنے والا ہوگا وہ صدیق کا گستاخ نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھنے والی ہے، یہ مسلک سمجھنے والی ہے۔ مسلک سمجھو، مسلک وہی ہے، نام بدلتا ہے، لوگو بدلتا ہے، عمل نہیں بدلتا ہے، اصول نہیں بدلتا ہے، لوگو بدلتا ہے۔ آپ کہیں گے لوگو بدلا کیسے بدلا؟ اسی ہندوستان میں اسلام کو اور اس ملک کو چشتی سے جانا گیا تھا، اسی ہندوستان میں اسلام کو کوئی پہچانواتا تھا کہ تو کون سے مذہب و مسلک والا ہے، تو کہتا تھا کہ میں محبوب الہی نظام الدین کو ماننے والا ہوں۔